السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کرنا قدیم علاقہ کو، شہزادی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ابھی تک آپ وان فاتح کی مدد اس لیے کر رہی تھی کیونکہ آپ کو لگتا تھا وہ آپ کو اپنے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ خود غرضی دکھا کے ان کو چھوڑ دیں گی؟ جس شہزادی تاشا کو میں جانتا ہوں، جس کے قصے میں نے بنگاریہ ملایوں میں لکھے تھے، وہ خود غرض نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کندھے اچکائے۔ تم یہ نہیں کہو گے تو اور کون کہے گا؟ وہ کرسی دھکیل کے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سارے دن کی تھکی آری آئی تھی، یقیناً اب فریش ہونے جا رہی تھی۔ اوپر اس کے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تو داتن غصے سے ایڈم کی طرف گھومی، جو اب گردن جھکائے ہوئے تھا۔ تم وان فاتح کی اتنی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ اداس نوجوان نے پلکیں جو اٹھائیں اور سوگواریت سے اسے دیکھا۔ میں سچ بول رہا تھا۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرنا خود غرضی نہیں ہوتی۔ وہ بالآخر وان فاتح سے متنفر ہوئی تھی اور تم اس موقع کو استعمال کر سکتے تھے۔ اف ایڈم، اف۔ داتن نے مٹھیاں بھینچی۔ فاتح سب بھلا چکا ہے۔ وہ اب کبھی یقین نہیں کرے گا کہ اسرا اس کی بیٹی کی قاتل ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی اب صلح کر چکے ہیں۔ تالیہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ تم اس کو اس زندگی میں نہ دھکیلو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ان کو وان فاتح سے محبت ہے۔ کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا داتن۔ آسان کیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، مگر چھوڑا تو جا سکتا ہے نا۔ تم اسے فاتح کو چھوڑنے دیتے، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ میں ایک سچا انسان رہنا چاہتا ہوں داتن، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولا، اور سچا انسان خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے۔ ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے آتا ہے۔ میں نے فاتح صاحب کی حمایت نہیں کی، میں نے صرف سچ بولا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو داتن نے دیکھا کہ اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرے پہ بے پناہ تکلیف تھی۔ تم جانتے ہو تمہارا یہ سچ اسے اسرا کو فاتح کی زندگی سے نکالنے اور اپنی جگہ حاصل کرنے کی امید تھما دے گا، اور تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کے آگے بڑھا اور زمین پہ گرا کاغذ اٹھایا، تہیں کھول کے اسے سیدھا کیا اور جیب میں ڈال دیا۔ جو میں نے ملاقہ میں سیکھا ہے میں اسے بھلانا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے یاد کروانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اور کیا وان فاتح نے خود بھی ملاقہ میں کچھ سیکھا ہے؟ وہ تندی سے بولی، بالکل، مگر انہیں تب بھی یہ معلوم نہیں تھا جب ان کی یادیں ان کے پاس تھیں، اور نہ اب معلوم ہے۔ وہ داتن کو دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حالم کا بنگلہ اب خاموش تھا اور ایڈم سامنے سڑک پہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کے کندھے ڈھلکے تھے اور چہرہ مغموم تھا۔ داتن نے اتنے دن سے اس کے اندر ناممکن کسی امید جگا دی تھی۔ مورخ کو شہزادی مل سکتی تھی۔ اگر مورخ شاہی قبا پہن لے اور دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر لے تو وہ شہزادی کے قابل ہو جائے گا، لیکن جانے کیوں شہزادیوں کو صرف غلام ہی پسند آتے تھے۔ اس کا بہت مشکل سے تندرست ہوتا دل ایک دفعہ پھر سے پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ساری دنیا بھی پھر لے یا سارے زمانے کی کتابیں پڑھ لے، اسے تالیہ مراد جیسی لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ تالیہ مراد سے زندگی میں آپ ایک دفعہ ہی ملتے ہیں، اور پھر اس جیسی محبت دوبارہ کسی سے نہیں کر سکتے۔ تالیہ اوپر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ سنہری بال اب کھول کے شانوں میں پھیلا رکھے تھے اور چبھتی نظریں اپنے عکس پہ جمی تھی۔ مدھم لیمپ کے باعث کمرہ نیم اندھیر سا تھا۔ وہ عکس کو دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پہ وہ سارے لمحے چل رہے تھے جب وہ اسرا سے پہلی دفعہ ملی۔ وہ فاتح کو لے کر اس ملک سے جانے کے لیے کتنی بے چین تھی۔ اس نے تالیہ کو فائل والے قصے میں پھنسانے کی بھی کوشش کی، اور اب جب وہ ایک اچھی ہو گئی ہے تو کیا تھا جو تالیہ مراد کو اس سے بیزار کر رہا تھا؟ شاید وہ اب خود سچ بولنے لگی تھی، اور سچے لوگوں کو قدرت کی طرف سے یہ رعایت مل جاتی ہے کہ انہیں جھوٹوں کے جھوٹ ہضم نہیں ہوتے۔ اسرا محمود، تم نے ایک پیاری سی بچی کو کیوں مارا؟ تم اصل میں کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کیا مجھے تمہارے پیچھے آنا چاہیے یا وان فاتح کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اس نے سنگھار میز پر فون رکھا، فون اٹھایا، اسکرین روشن کی تو ذوالکفلی کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ وان فاتح کی یادداشت سے چند قطرے کم ہوئے ہیں۔ اسے ابھی کوئی یاد نہیں آئے گا سوائے ٹوٹے خیالوں اور بکھرے خوابوں کی صورت کے۔ چناؤ کا اختیار اب بھی تمہارے پاس ہے پتری تالیہ۔ تم اس بوتل کو تلف کر کے اس کے ذہن کی تختی کو صاف کر سکتی ہو، کیونکہ جیسے جیسے اسے اگلے سوالوں کے جواب ملیں گے اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ تمہاری تکلیف اور تمہارے خوابوں نے تمہیں دیوانہ کر کے قدیم ملاقہ میں پہنچا دیا تھا۔ سوچو اس کے خواب اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا، پھر پلکیں اٹھا کے اپنے عکس کو اجنبیت سے دیکھا۔ اسے اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت واپس کب ملی تھی؟ جب اس نے 7 برس پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو بھلا کے اس شخص کو اہم جانے گی جو اب اس کے ساتھ ہے، اس کا شوہر۔ 7 برس اس کے خواب اسے چابی کا راستہ دکھاتے رہے تھے، اور ماضی کے وہ چند ٹکڑے جو اس کو آج تک دکھائی دیے تھے وہ ایئرپورٹ پہ کیے اس ایک فیصلے کا نتیجہ تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ تالیہ مراد نے آج تک مکمل طور پہ ان 3 سوالوں کے جواب نہیں پائے تھے، اور آج اسے ان کو پانا تھا۔
لیمپ کی مدھم زرد روشنی کمرے میں بکھری تھی اور شہزادی اسٹول پہ بیٹھی اپنے عکس کو تکے جا رہی تھی۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہونا چاہیے؟ کسی کام کو کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہونا چاہیے؟ تم خود سب سے اہم مطالعہ، اندر سے کسی نے جھنجھوڑا تمہیں وان فاتح کو چھوڑ کے کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ چلا جانا چاہیے، یا کسی دوسرے ملک تمہارے خلاف تفتیش شروع ہو چکی ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے تالیہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ اس نے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسپیکر آن کیا، پھر آئینے میں خود کو دیکھتی موبائل ہتھیلی پہ اٹھائے بولی، میں ان یادداشتوں کو تلف کر کے یہاں سے نہیں بھاگوں گی۔ مجھے ان سے ہزار گلے ہیں ذوالکفلی، مگر جس شخص سے وفاداری کا عہد کیا تھا، جس کی کمپین مجھ پہ انحصار کر رہی ہے، میں الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑ جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم ہے، خود سے بھی زیادہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ پتری تالیہ، اس کے ساتھ رہنا تمہارے اوپر مصیبتیں لا سکتا ہے۔ وہ فکر مند تھا یا شاید بن رہا تھا؟ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور اس وقت اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچانا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی، نگاہوں کے سامنے اپنی تمام شناختیں، تمام چہرے، تمام حلیے اور چوریاں گھوم گئی۔ اگر تفتیش کرنے والوں نے پیچھا نہ چھوڑا تو؟ مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں تالیہ، تم اس کی یادداشتیں تلف نہ کرو، مگر ابھی انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ وہ وزیر اعظم بن جائے، 10 ماہ یا سال کے اندر اندر تم واپس آ جانا اور اس کی مدد کرنا۔ انسان کی زندگی میں کسی بھی کام کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ نہیں ذوالکفلی، شہزادی نے خود کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تالیہ، وہ جیسے غمگین ہوا، کاش تم نے اپنے تینوں سوالوں کے جواب نہ حاصل کیے ہوتے۔ تم نے اپنی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ میرے ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو یاد کرنے سے مجھے فرق پڑے یا وہ مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو۔ میری فکر مت کریں، اس نے بے نیازی سے کہہ کے فون رکھ دیا، پھر برش اٹھا کے آہستہ آہستہ بالوں میں پھیرنے لگی۔ ویسے بھی ایک بچی کے بچپن کے چند فراموش کردہ سالوں میں ایسا کیا ہو سکتا تھا جو اب اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو؟ وہ اتنی دور نکل آئی تھی کہ اب اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ یہ تالیہ بنت مراد کی خوش فہمی کی آخری رات تھی۔ فاتح کی آنکھ فجر کے قریب ایک جھٹکے سے کھلی، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو معاف ہوتے ذہن سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہاں تھا؟ اپنے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں، اے سی کی ٹھنڈک میں بے خبر سوئی اسرا کے قریب۔ اس نے گہری سانس لی، تو وہ سب خواب تھا، مگر عجیب سا خواب تھا۔ اس نے خود کو جنگل میں دیکھا تھا، حبس اور گرمی میں پسینے سے شرابور، درختوں کے درمیان ایک گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی روتی ہوئی لڑکی، سنہرے بال، کیچڑ آلود کپڑے۔ وہ اسے کہتا ہے میک اے وش، اور وہ کہتی ہے کہ اسے چاکلیٹ کھانی ہے، تب وہ اسے وہ پھل دیتا ہے۔ اس پھل کی خوشبو اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی، اور جنگل کی گرمی بھی۔ وہ باتھ روم میں آیا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے چہرے پہ پانی ڈالا۔ خواب ابھی تک ذہن میں تازہ تھا، وہ لڑکی تالیہ تھی، اور وہ پھل نہ جانے کون سا تھا، مگر وہ اپنی چیف آف اسٹاف کو خواب میں کسی فینٹیسی ورلڈ میں کیوں دیکھ رہا تھا؟ یا اللہ، کیا یہ بڑھتی عمر کا اثر تھا یا ایک خوبصورت عورت کے ساتھ کام کرنے کا نقصان؟ اس نے سر جھٹکا اور زور سے تولیے سے چہرہ رگڑا، شاید اسے ڈر تھا کہ اس خواب کا نشان کوئی اس کے چہرے پہ نہ دیکھ لے۔ صبح ناشتے کی میز پہ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس پلیٹ کی طرف متوجہ تھا، اور اسرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جوڑا باندھے، کانوں میں موتی پہنے، نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی، خود بھی کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ آج کل اس کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی۔ تم نیند میں ڈسٹرب لگ رہے تھے دفتر۔ اس نے تربوز کا شربت گلاس میں انڈیلتے ہوئے غور سے فاتح کو دیکھا۔ اس نے پلیٹ میں جھکے چھری کانٹے سے انڈا توڑتے ہوئے شانے اچکائے۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہاں، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم نیند میں میک اے وش تالیہ بڑبڑا رہے تھے؟ اس نے اندر ہی اندر بل کھاتے سوچا، مگر بظاہر مسکراتی رہی۔ مجھے لگا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، مجھے کھلی آنکھوں والے خوابوں کی عادت ہے۔ مسکرا کے شانے اچکائے تو اسرا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، تردید نہیں کی۔ واہ! بچے اسکول جا چکے تھے، اس لیے وہ دونوں ناشتے کی طویل میز پہ تنہا بیٹھے تھے۔ ملازم ناشتہ لگا کے ہٹ چکے تھے۔ کھڑکی سے باہر اس کی کار کے ساتھ ڈرائیور قمر، جو آدھا باڈی مین بھی تھا، اور گارڈز کھڑے نظر آتے تھے۔ تالیہ آج نہیں آئی، وہ اب اکثر نہیں آتی۔ اسرا نے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کان کے موتی پہ انگلی پھیرتے پوچھا، اشر تاشا میں دلچسپی رکھتا ہے؟ میں نے کل اسے کہا کہ وہ اس سے بات کر لے۔ اس نے صرف تالیہ کا نام سنا تو جیسے بتانا یاد آیا۔ اس کا نام تالیہ ہے فاتح، اور وہ تو شادی شدہ ہے۔ نہیں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ اس نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی ختم ہونے والی ہے۔ چلو، اچھا ہے کہ وہ اپنے مسئلے بتاتی رہتی ہے۔ اچھے کولیگز کو ایک دوسرے کا یوں ہی خیال رکھنا چاہیے، مسکرا کے سادگی سے کہہ رہی تھی۔ فاتح اب نپکن سے ہاتھ پونچھ رہا تھا، اس کی نظریں پلیٹ پہ تھیں اور اسرا کی چبھتی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ میرا فون چارج ہو گیا ہو تو لے آؤ۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھا اور کوٹ پہنتے ہوئے یاد دلایا۔ اسرا کی بات کو نظر انداز کر گیا، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔
کوئی تو چور تھا وان فاتح کے دل میں۔ وہ اندر آئی، اس کا فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھایا، چارجز پن نکالی تو اسکرین روشن ہو گیا۔ اسرا نے لمحے بھر کو سوچا، پھر گول بٹن دبایا، پرانا پاس ورڈ درج کیا 2580، اوپر سے نیچے قطار کی صورت، مگر فون نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ تم نے پاس ورڈ بدل دیا ہے فون کا۔ مجھے کال کرنے کے لیے کھولنا پڑا تو کھلا نہیں۔ پتہ نہیں، تاشا پاس ورڈ بدلتی رہتی ہے اور اینٹی وائرس ڈالتی رہتی ہے تاکہ فون ہیک نہ ہو۔ میں تو فنگر پرنٹ سے کھولتا ہوں۔ اس نے سرسری سا کہتے ہوئے فون لیا اور لاپرواہی سے جیب میں ڈالتا کوٹ کی نادیدہ سلوٹیں درست کرتا آگے بڑھ گیا۔ اسرا طنزیہ مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا اور غصے سے کلپ نوچ کے دیوار پہ مارا۔ سارے بال آبشار کی طرح کمر پہ گرتے چلے گئے۔ تاشا تاشا تاشا۔ اس نے دونوں مٹھیاں کنپٹی پہ رکھ لی اور گھٹا گھٹا سا چلائی۔ میری آدھی عمر آریانہ آریانہ سنتے بیت گئی، اور اب یہ تاشا۔ دیوار پہ لگی بیضوی آئینے میں وہ غیظ و غضب کی تصویر بنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ تالیہ اور اس کے درمیان جو بھی چلتا رہے وہ میرے سامنے اپنا ایماندار اور سچا امیج قائم رکھے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی اور اپنے عکس کو دیکھا۔ بھیگی آنکھوں نے کاجل کو پھیلا دیا تھا اور بال شانوں پہ بکھر گئے تھے۔ اس نے کلینزر کی بوتل پوروں پہ انڈیلی اور پھر سے آنکھوں تلے لگایا۔ فاتح رامزل، میں تمہارا پردہ چاک کر کے دکھاؤں گی، بس اس الیکشن کو گزر جانے دو۔ وہ ٹیشو سے اب آنکھ کے کنارے صاف کر رہی تھی۔ میں بیوقوف عورتوں کی طرح روز روز تم پہ شک نہیں کروں گی۔ میں ثبوت کے ساتھ ایک ہی دفعہ تمہیں شرمندہ کروں گی۔ تب تک جتنے تعلقات نبھانے ہیں تالیہ سے نبھا لو۔ رگڑ کے کاجل صاف کیا تو آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ اور تالیہ مراد، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ وہ اب سنبھلی ہوئی انداز میں بالوں کو واپس لپیٹ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی دوست بنایا تاکہ تم اشر کی زندگی کی ساتھی بن سکو، لیکن تم تو میرے ہی ساتھی کے پیچھے پڑ گئی۔ میری نظروں سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ فاتح صرف اسرا کہا رہے گا، اگر نہیں تو پھر کسی کا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کس کے جوڑا بنایا، پھر چہرے پہ میک اپ فکسر کو اسپرے کیا اور مسکرائی۔ خوبصورت سیاسی بیوی کی رسمی مسکراہٹ اور پرس اٹھا لیا، اور وہ آج پھر ایک جگہ مدعو تھی اور اسے اپنے اس کردار کو بخوبی نبھانا تھا۔ وان فاتح کے لیے نہیں، خود اپنے لیے۔ لفٹ اوپر کی طرف گامزن تھی۔ بارایسن نیشنل کا آفس چند منزلیں دور رہ گیا۔ اندر تنہا کھڑی تالیہ منزلوں کے بدلتے نمبرز دیکھ رہی تھی۔ اے لائن قمیض کے اوپر اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کی مانگ نکال کے پونی بنا رکھی تھی۔ چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ وہ اچھی نیند لے کے اٹھی تھی اور کسی خواب، کسی یادداشت نے اسے نہیں ستایا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو اس نے آفس کی لابی میں قدم رکھا۔ سامنے ریسیپشن ڈیسک پہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا اشر ریسیپشن سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کسی خیال کے تحت مڑا تو تالیہ پہ نظر پڑی۔ وہ بھی اس کے عین سامنے آ کے رک گئی۔ نظریں اس کی گردن میں لگے کٹ پہ ٹھہر گئی، پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اشر محمود کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے راستہ دینے کے لیے ہٹ گیا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ اشر بھی پیچھے آیا۔ وہ یقیناً اپنے آفس جا رہا تھا۔ تالیہ آگے چلتی اس کے ہی آفس کے دروازے پہ جا رکی اور پھر اس کی طرف گھومی۔ وہ چونکا۔ کل رات کے لیے سوری ایش۔ وہ مصالحتی مگر سنجیدہ انداز میں بولی، مجھے اتنی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اس کے آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور فی الوقت راہداری میں کوئی نہ تھا۔ بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کی معذرت پر متعجب ہوا۔ آپ کا غصہ فطری تھا۔ خیر، اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے۔ میں نے اسرا سے بات کر لی تھی، وہ بھی اپنے عمل پہ شرمندہ تھی۔ ان کو افسوس ہے کہ انہوں نے آپ سے ایسا کام کیوں کروایا، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ نے گہری سانس بھری۔ ان کا قصور نہیں ہے، وہ صرف قصور آپ دونوں کا ہے عائش۔ مجھے گلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ صوفیہ رحمان کے پاس چلے گئے۔ اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ تھا تو آپ میرے پاس آتے۔ ایک دفعہ تو مجھ سے کہتے کہ تالیہ تم یہ جاب چھوڑ دو، ہم تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتے۔ کہہ کے تو دیکھتے۔ وہ دکھ سے بولی تو اشر نے مزید تعجب سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے یہ کہتا تو آپ کیا کرتی؟ میں کیا کرتی؟ وہ 2 قدم آگے آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی اور سرگوشی کی۔ میں آپ کی شہرک پہ خنجر رکھ کے کہتی کہ تالیہ مراد اس آفس سے کہیں نہیں جا رہی، اور اگر کسی نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جان سے جائے گا۔ پھر اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا، مگر اس کے لیے سوری۔ اشر کا تعجب انکا ہوا، لبوں پہ زخمی مسکراہٹ در آئی۔ لمحے بھر کو اس کا معذرت خواہ انداز دیکھ کے اسے عجیب لگا تھا، مگر تالیہ ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی۔ دیکھ کے اچھا لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی تو اس نے بشاشت سے پکارا، کانفرنس روم میں آ جائیے تالیہ، باس پہنچنے والے ہیں، ضروری امر زیر غور ہے۔ وہ مڑی نہیں، بس سر ہلا کے آگے چلتی ہی گئی۔ سوپ پارلر اس صبح قدرے ویران پڑا تھا، کیونکہ ملے زیادہ دیر سے بیدار ہونے والی قوم تھی اور ایسے جگہوں پہ رش دوپہر کے بعد ہی بڑھتا تھا۔ فی الوقت میزیں خالی خالی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ریسیپشن پہ ہو یا موپ لگاتا لڑکا، سب کن اکھیوں سے درمیانی میز پہ بیٹھے بوڑھے شیف کو 2 نوبار آدمیوں سے بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ پراسیکیوٹر احمد نظام آگے کو جھکے شیف کی آنکھوں کو پڑھ رہے تھے اور ساتھ بیٹھا انویسٹیگیٹر باری باری دونوں کو دیکھتا تھا۔ بوڑھا شیف ہاتھ میں پکڑی لارج تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کام کرتی تھی یا نہیں؟
میں کورٹ سے ایک آرڈر لا کے آپ کے ریستوران کے ارد گرد تمام دکانوں کی CCTV فوٹیج نکلوا سکتا ہوں شیف صاحب، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے پوچھ لوں تو پوچھیے نا۔ شیف نے مسکرا کے تصویر واپس رکھی اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ یہ لڑکی تالیہ مراد اس ریسٹوران میں جاب کرتی تھی کیا؟ پراسیکیوٹر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، اس نے چند ماہ یہاں جاب کی تھی۔ کیا آپ کو کاغذی ثبوت بھی فراہم کر دوں؟ شیف کا جواب پراسیکیوٹر کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے چونک کے انویسٹیگیٹر کو دیکھا، وہ بھی سیدھے ہو کے بیٹھ گیا۔ بالکل، مجھے تمام ڈیٹا چاہیے، ایک ایک چیز، میں ہر چیز نکال لاتا ہوں۔ اور ہاں، وہ اس ریستوران کے علاوہ تنگو کامل کے گھر بھی کام کرتی تھی، ان سے واقف ہیں آپ؟ وہ ان کی ملازمہ تھی؟ نہیں۔ ان کا کوئی ایڈریس وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ پراسیکیوٹر احمد نظام بالکل سیدھے ہو چکے تھے، ان کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ بالکل ہے، میں ابھی لاتا ہوں، شیف سادگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ریسیپشن، سویپرز، ویٹرز سب کنکھیوں سے ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو اب دبی دبی پرجوش سرگوشیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ بالآخر ان کے ہاتھ ایک ٹھوس کلو لگا تھا۔ کانفرنس روم میں اس وقت محض وہ تینوں موجود تھے۔ فاتح شرٹ کی آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے کھڑا دیوار پہ نصب اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ تالیہ اور اشر اس کے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آفس کی ایک مصروف صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اسکرین پر حاکمی کو دکھایا جا رہا تھا۔ حاکمی درمیانے قد اور اڑے اڑے بالوں والا سیاستدان تھا جو پارٹی انتخابات میں وان فاتح کا مخالف امیدوار تھا۔ بارسن نیشنل کے صدر کے لیے ہر 5 سال بعد الیکشن منعقد کیا جاتا تھا۔ جو شخص صدر بنتا، پارٹی کی حکومت آنے پر اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا تھا۔ چونکہ پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، اس لیے سرکاری ٹی وی چینلز BN کے انتخابات کی کوریج نہیں کرتے تھے۔ یہ انتخابات عام انتخابات کی طرح پولنگ اسٹیشن پہ بیلٹ پیپر کے ذریعے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان میں صرف ان 2.5 لاکھ لوگوں نے حصہ لینا تھا جو پارٹی کے ممبرز تھے۔ الیکشن والے دن ان ممبرز نے اپنے فون سے پارٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینا تھا۔ چونکہ یہ انتخاب سوشل میڈیا کے ذریعے ہونا تھا، اس لیے اس کی ساری مہم بھی سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھی۔ اس وقت اسکرین پہ ان کے سامنے حاکمی کے فیس بک پیج پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، جس میں حاکمی اور اس کے بیوی بچے ایپرن پہنے کسی مسجد کے باہر گھاس پہ کھڑے چاول پلیٹوں میں بھر بھر کے بچوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ یہ کسی چیریٹی ایونٹ کی ویڈیو تھی جس میں بقول رپورٹ کے وہ میاں بیوی باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ کمیونٹی سروس کی اس خوبصورت مثال کو وہاں ہجوم میں کھڑے لوگ سراہ رہے تھے۔ باری باری یتیم بچے اپنا پیالہ لاتے اور سیاستدان صاحب مسکرا کے اس کو چاولوں سے بھر دیتے۔ ہر گزرتے بچے کے ساتھ وان فاتح کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اشر نے ریموٹ اٹھا کے اسکرین بجھائی اور کرسی فاتح کی طرف گھمائی جو ناخوش لگ رہا تھا۔ حاکمی کبھی یتیم خانوں کا دورہ نہیں کرتا، میں اسے جانتا ہوں۔ ہم سب اسے جانتے ہیں آبنگ، مگر آپ کی چائے والی ویڈیو اتنی مشہور ہوئی کہ حاکمی کو یہ اسٹنٹ کرنا پڑا، یعنی حاکمی نے ہماری نقل کی ہے۔ واو! وہ سر جھٹک کے بولی تو فاتح نے نظروں کا رخ پھیر کے اسے دیکھا۔ وہ سنہرے بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کے پونی بنائے سیاہ کوٹ میں سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صبح دیکھا گیا خواب ابھرا، کیچڑ اور سرخ مٹی سے لت پت چہرے والی تالیہ جسے وہ جھک کے کوئی کہہ رہا تھا، کوئی خواہش کرو۔ اس پھل کی خوشبو ابھی تک اس کے نتنوں میں محسوس ہوتی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میٹنگ پہ توجہ دی۔ تالیہ کہہ رہی تھی، اور اب حاکمی کی ویڈیو بھی مشہور ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ اچھی چیز کم اور مشہور چیز زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اشر نے ہاتھ جھاڑے، ہم کوئی نیا اسٹنٹ کر لیتے ہیں جو اس ویڈیو کو ماند کر دے۔ مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں پہلوؤں میں ہاتھ جمائے کھڑا وہ اکتایا ہوا لگتا تھا۔ کسی کی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنا ضروری نہیں ہوتا، اسے بڑی لکیر لگانی پڑتی ہے۔ اسے مقابلے کی بجائے اس سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ناخوشی سے کہہ کے مڑا دروازے سے باہر نکل گیا۔ اشر نے بے اختیار تالیہ کو دیکھا۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا، ہم اس سے بہتر اسٹنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ سر جھکائے فولڈر میں کاغذات ڈالنے لگی۔ ان کو اسٹنٹ کرنا پسند نہیں ہے، ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چائے کا اسٹال بھی تو ہم نے ان کو بغیر بتائے منتخب کیا تھا چیتالیہ۔ تب ہم ٹیم تھے اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے سے غداری کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھٹاک سے فولڈر بند کیا اور چٹک کے بولی، وان فاتح نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے بہتر تعلقات کا خواہ ہوں تو مجھے آپ سے سچ بول کے تمام معاملات درست کر لینے چاہیے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کی نصیحت مانی اور اس کا نقصان ہی ہوا، وہ تلخ ہوا۔ بہتر تعلقات؟ وہ لمحے بھر کو سن رہ گئی۔ اشر نے پہلی دفعہ اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات کی تھی، تو کیا وہ اور فاتح اسے ڈسکس کرتے رہے تھے؟ یہ نصیحت آپ کو وان فاتح نے کی تھی؟ اس کے گال سرخ ہوئے۔ بالکل، آپ ان سے کنفرم کر لیجئے۔ وہ تلخی سے کہہ کے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ باہر نکلا تو فاتح راہداری میں چلتا جا رہا تھا، ساتھ ہی فون پہ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ کن اکھیوں سے اسے آتے دیکھا تو سرسری سا پوچھا، تم نے تاشا سے اپنے معاملات درست کر لیے؟
نہیں، مزید بگڑ گئے ہیں، اب وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اشر کڑواہٹ سے کہہ کے آگے بڑھ گیا تو وہ چونک کے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ صبح تک اسے لگا تھا کہ اشر اور تالیہ کا ایک ہونا ممکن ہے، مگر یہاں تو خیر اسے دکھ نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ محض شانے اچکائے اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پہ وہ ٹھہرا۔ تالیہ کی میز کرسی اس کے آفس کے باہر بچھی تھی اور اس پہ اس کی چیزیں رکھی تھی۔ وہاں کوئی مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ چونک کے میز کو دیکھا جس پہ ایک چھوٹی ٹوکری میں 3 کوکو فروٹ رکھے تھے۔ کسی سحر زدہ لمحے کے زیر اثر فاتح نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پھل اٹھایا۔ اس پھل کی خوردری، جگہ، جلد، رنگ سب وہی تھا۔ کھائیں گے؟ تالیہ کی آواز پہ چونکا۔ وہ حال میں چوکھٹ پہ کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے ہوں کہتے ہوئے آہستہ سے پھل رکھ دیا۔ یہ وہی پھل ہے نا جو تمہارا شوہر تمہیں بھیجتا ہے؟ وہ سرسری سا پوچھا۔ وہ آگے آئی اور اپنی چیزیں میز پر رکھی، پھر ان کی ترتیب سے جوڑنے لگی۔ سر جھکانے سے سنہری پونی دائیں بائیں جھولنے لگی تھی۔ جی، اسے لگتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو نہیں پسند کیا؟ تالیہ نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اچھی لگتی ہے، بار بار دہرانے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ مجھے یہ پھل صرف تب اچھا لگا تھا جب… خیر اس نے سر جھٹکا۔ جنگل والا واقعہ یاد آیا تھا۔ جب میری سالگرہ پہ اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے کہا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے اور اس نے یہ پھل لا دیا۔ اس کے اندر کا گودا اس وقت چاکلیٹ جیسا لگا تھا، اب نہیں لگتا۔ اس نے چاکلیٹ کیوں نہیں دی؟ تالیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور سادگی سے بولی، کیونکہ ہم اس وقت جنگل میں تھے سر، اور جنگلوں میں پسند کی چیزیں نہیں ملتی۔ لمحے بھر کو وان فاتح ساکت رہ گیا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ عجیب احساس تھا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ ایسا ہی دیکھا تھا اس نے خواب میں۔ پھر بدک وہ مسکرایا اور ہوں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شاید اس نے مجھے یہ کہانی پہلے بھی سنائی ہو، تبھی میرا لاشعور اسے خواب کی صورت میرے ذہن سامنے لے آیا ہو۔ میں چیزیں بھولنے لگا ہوں، شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اس نے ذہن سے ہر خیال کو چٹکتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ جتنا وہ اس خواب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا اتنا وہ ذہن سے محو ہونے لگتا۔ تالیہ نے کن اکھیوں سے اسے جاتے دیکھا اور سوچا کیا اسے کچھ یاد آیا تھا؟ اس نے اسی پھل کے بارے میں کیوں پوچھا؟ شاید ایسے ہی۔ وہ مشکوک سی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی اپنی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر کے باغیچے میں مرغی گھاس چگتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چوزے اب بڑے ہو چکے تھے اور چوں چوں کرتے اس کے پیچھے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ برآمدہ خالی پڑا تھا اور راہداری کا دروازہ کھلا تھا۔ کچن سے مسالوں کی خوشبو اور برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھاری بھر کم داتن شاپنگ بیگ اٹھائے برآمدے میں کھڑی تھی۔ زور سے سلام جھاڑا تو ایڈم کی ماں تولیے سے ہاتھ پونچھتی راہداری میں آئی اور تعجب سے اسے دیکھا۔ میں لیانا صابری ہوں، ایڈم سے ملنا ہے۔ ماں نے چھمبے سے اس ڈھیلے سے جبے میں ملبوس فربہ عورت کو دیکھا جس کے گھنگریالے بال کندھوں تک آتے تھے اور وہ اسے دیکھ کے پلکیں جھپکا کے مسکرائی تھی۔ میں ایڈم کو بلاتی ہوں۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتی اندر چلی گئی۔ ایڈم کاغذوں کا ڈھیر پھیلائے بیڈ پہ بیٹھا تھا، پین سے مختلف جگہوں پہ نشان لگا رہا تھا۔ ماں اس کے سر پہ جا کے گھررائی۔ یہ تم سے ملنے عجیب لوگ کیوں ہر روز چلے آتے ہیں؟ اب کون آیا ہے؟ ایک امیر سی عورت۔ ماں کی نظروں میں اس کے ہاتھوں میں پکڑے ڈیزائنر شاپنگ کے بیگز گھوم گئے۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر کاغذ اکٹھے کیے، لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ ایک شہزادیوں جیسی خوبصورت اور رحم دل لڑکی ہے، وہ اس میں کیا عجیب ہے؟ پھر سر اٹھایا تو ماں بے یقینی سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چونکا۔ اچھے تالیہ آئی ہے نا؟ ایبو نے دائیں بائیں گردن ہلائی تو وہ کاغذ چھوڑ کے تیزی سے باہر بھاگا۔ برآمدے میں آرام دہ کرسی پہ داتن پیروں کی کینچی جمائے بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میز پہ شاپنگ بیگ رکھے تھے۔ وہ کمر پہ ہاتھ جمائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو دھوپ کا راستہ رک گیا۔ یہ آپ کیا اٹھا لائی ہیں؟ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جتنے اچھے نظر آ سکتے ہو اتنے نظر آؤ۔ ایڈم کے ہاتھ پہلوؤں میں جا گرے۔ حیران سا ہو کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہیں؟ تم نے کچھ نہیں کرنا، تم اب ایک معروف اخبار کے رپورٹر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سیلیبریٹی رپورٹر بن جاؤ۔ ویسے تو اپنی کنسلٹنسی کی فیس میں لیا کرتی ہوں، لیکن تم تالیہ کے دوست ہو تو تمہیں میں معاف کرتی ہوں۔ شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھلایا۔ ایڈم نے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا اور پھر آگے کو جھک کے ان بیگز میں جھانکا۔ برانڈڈ سوٹ، جوتے، شرٹس، گھڑی اور یہ ہیئر موز، پرفیوم۔ اف داتن، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ ہوا۔ یہ سب ضروری ہے، اور اب تم میرے ساتھ میری دوست کے سیلون سے چل رہے ہو جہاں تمہارا نیا ہیئر کٹ کیا جائے گا، تمہیں گروم کیا جائے گا، تمہیں بڑے اینکرز کی طرح اوڑھنا پہننا سکھایا جائے گا، پھر تم جم جاؤ گے۔ گو کہ تم پتلے ہو مگر تمہیں شیپ میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ مجھے چیتالیہ کے قابل بنانا چاہتی ہیں؟ وہ زخمی سا مسکرایا تو داتن نے گہری سانس لی۔ تم کسی بھی طرح وان فاتح سے کم نہیں ہو۔ کپڑوں جوتوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ابھی وان فاتح کو عام سا لباس پہنا دو تو کوئی اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ جیا میں معمولی لباس پہن کے ہی چائے بنایا کرتے تھے اور چیتالیہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کا زخمی پن گہرا ہوا۔ داتن نے گہری سانس لی اور آگے کو ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم ایمانداری سے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ ایمانداری میں مشقت ہے اور قیمتی
انسان مشقت کے بغیر نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ ایڈم بن محمد، خود پہ محنت کرو، اپنی ذات میں اعتماد لاؤ، اگر اس کے بعد بھی وہ تمہیں ٹھکرا دے تو قسمت کو الزام دینا، خود کو نہیں، کیونکہ جب انسان خود کو الزام دینے لگے تو رشتہ ٹوٹنے کے غم کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چند لمحے اداسی سے اسے دیکھے گیا، پھر مسکرا کے سر ہلایا۔ اوکے، تو اب ہم سیلون چل رہے ہیں؟ ہاں، اب ہم سیلون چلتے ہیں۔ وہ داتن بھی مسکرا کے کھڑی ہوئی۔ اگر اسے تالیہ کی نظروں میں خود کو کسی قابل بنانے کے لیے محنت کرنی تھی تو وہ کرے گا۔ اگر زندگی چانس کا دوسرا نام ہے تو ایک چانس وہ بھی لے گا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے طے کر لیا تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کا گیٹ کھلا تھا اور اندر ایک کار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسرا محمود، جو کہ ابھی ابھی تیار ہو کے پورچ میں آئی تھی، اندر آتی کار کو دیکھ کے وہیں ٹھہر گئی۔ ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا منتظر تھا اور وہ اس کار کو رکتے ہوئے دیکھ رہی تھی جس کے اندر اشر بیٹھا تھا۔ تم کہیں جا رہی تھی کاکا؟ وہ کار سے باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ اسرا کو دیکھتی نظروں میں ستائش در آئی۔ سبز اسکرٹ، بلاؤز کے اوپر زر سٹول سر پہ اوڑھے، وہ کانوں میں ہیرے پہنے بہت باوقار لگ رہی تھی۔ آنکھیں البتہ مشکوک انداز میں اس پر جمی تھی۔ ہاں، دن میں کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے۔ تم تو اس وقت وہ ناشتے کے وقت آیا کرتا تھا یا رات میں؟ یوں کام کے اوقات میں کب آتا تھا؟ فون پہ بات کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے خود آ گیا۔ ساتھ ہی اشر نے ہاتھ کے خفیف سے اشارے سے ارد گرد کھڑے گارڈز اور ڈرائیور کو دور جانے کا کہا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ اب وہ دونوں اسرا کی کار کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بہت ناراض ہے مجھ سے کاکا، ہمیں اس کے خلاف یہ چال نہیں چلنی چاہیے تھی۔ کون؟ اسرا نے چنبے سے اسے دیکھا۔ تالیہ، اور کون؟ پھر وہ ٹھٹکا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے صبح اسے خود سارے معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، کہ صوفیہ رحمان کے پاس عثمان کو بھیجنے کا آئیڈیا آپ کا تھا۔ یا اللہ ایش! اسرا دنگ رہ گئی۔ میری تو اس سے کل سے بات ہی نہیں ہوئی۔ اشر نے گہری سانس لی۔ مجھے شک پڑا تھا۔ ایش، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تالیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس کے خلاف تفتیش کروا رہے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بتایا تھا، مگر آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے سمجھ کے سر جھٹکا۔ اس نے خود ہی بھانپ لیا کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور لیکن اسرا کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی۔ تم نے اسے خود بتایا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں ایش؟ اشر نے کار سے ٹیک لگائی، شانے اچکائے۔ آبنگ نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے سچ بولنا چاہیے۔ سچ؟ مائی فٹ! وہ ایک دم غصے سے گھرائی۔ تم نے فاتح کو تو نہیں بتایا نا؟ نہیں، اور میرا نہیں خیال وہ ان کو بتائے گی۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو اشر محمود؟ یا اللہ، یا اللہ! لال بھگبھکا چہرے کے ساتھ اسرا دبا دبا چلائی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ اشر کا منہ نوچ لے۔ وہ دونوں تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہ لڑکی یہاں کیریئر بنانے نہیں آئی، وہ فاتح بن رامزل کو حاصل کرنے آئی۔ وہ مکار ہے اور وہ گولڈ ڈگر میرے شوہر کے پیچھے ہے، تمہارے نہیں۔ اشر ایک دم سیدھا ہوا، اس پہ جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی تھی۔ واٹ! تم ان کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کہاں گیا میرا ایار اور شاطر بھائی؟ اور کہاں سے آ گیا یہ بے وقوف مرد جس کی آنکھوں پہ تالیہ مراد نامی پٹی بند گئی ہے؟ وہ پھنکار رہی تھی اور وہ سن سا کھڑا تھا۔ فاتح، آبنگ اور تالیہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتارو، اپنے ارد گرد دیکھو۔ ایش، وہ دونوں ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب اس نظر سے دیکھو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ غصے سے بولتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو آواز دی تو اشر دھیرے سے ایک طرف ہٹا۔ اپنی کار ہٹاؤ، مجھے ایک سیمینار میں جانا ہے۔ سارا موڈ برباد کر دیا ہے تم نے میرا، وہ برہمی سے کہتی اب اندر بیٹھ رہی تھی۔ اے سی چلاؤ فل۔ ڈرائیور نے کار باہر نکالی تو پیچھے بیٹھی اسرا نے نخوت سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اشر کی بے وقوفی نے تالیہ مراد کو اسرا محمود کی راہ دکھا دی تھی۔ تالیہ جانتی تھی کہ اشر یہ کہانی اسرا سے کنفرم ضرور کرے گا۔ یہ اس کی اسرا کے لیے دھمکی تھی۔ وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ اے سی کے باوجود اسرا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ذہن کا پردہ خوف اور طیش کے بادلوں میں دھندلا ہو رہا تھا۔ آج کے ایل پہ بارش نہیں برسی تھی اور فضا شدید حبس آلود تھی۔ بے بھری دوپہر میں باہر پھرتے لوگ پسینے میں پگھلتے دکھائی دیتے تھے، البتہ عمارتوں کے اندر اے سی کے باعث ماحول ٹھنڈا تھا۔ ایسے میں داتن اور ایڈم ایک ٹھنڈے ریستوران میں بیٹھے تھے۔ داتن مینیو کارڈ لے کر آرڈر کر رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ ویٹرس اس کے ساتھ کھڑی تھی اور آرڈر نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ اس کی آستینیں چھوٹی تھیں اور گندمی بازو دکھائی دے رہے تھے۔ اور کچھ لوگے؟ داتن نے فیاضی سے کارڈ رکھ کے اسے مخاطب کیا تو ویٹرس اس کی طرف گھومی۔ ایڈم مسکرا کے نفی میں سر ہلانے لگا، پھر چونکا اور لڑکی کے بازو کو دیکھا۔ اس پہ 3 سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہو اور انگلیاں نشان چھوڑ گئی ہوں۔ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ لڑکی چونکی، فوراً اپنے بازو کو دیکھا اور پھر اسے پیچھے کر لیا۔ آپ کچھ مزید لیں گے سر؟ ذرا برہمی سے پوچھا تو ایڈم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خفت سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہر جگہ انویسٹیگیٹر جرنلسٹ نہ بن جایا کرو لڑکے، داتن نے ٹوکا تو وہ سیدھا ہوا، مسکرا کے شانے اچکائے۔ کچھ عادتیں زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہیں، اسی عادت نے تمہیں تالیہ مراد سے متعارف کروایا تھا۔ تم نے بدلے ہوئے حلیے میں بھی پہچان لیا تھا کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ تم اپنا آئی کیو ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے؟
تاکہ چیتالیہ کو متاثر کر سکوں۔ جانے دے داتن، اس نے مسکرا کے پانی کا گلاس اٹھایا۔ جانتا تھا داتن اس وقت اس کو تالیہ کے ساتھ سیٹ کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی تھی۔ ڈین براؤن کے ناولز میں ذہین لوگوں کا آئی کیو 170 یا 190 سے بھی اوپر ہوتا ہے، مگر شکر ہے تالیہ نے ڈین براؤن کو نہیں پڑھا۔ اگر تمہارا 160 بھی ہوا تو وہ متاثر ہو جائے گی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ ابھی آپ مجھے سیلون لے کے جائیں گی اور یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ لمحے بھر کو میز پہ خاموشی چھا گئی۔ پھر داتن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تالیہ کی زندگی میں صرف ایک آدمی تھا، سمیع، جو نہ اس کو جانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر وان فاتح آیا جو اسے جان کے بھول گیا مگر محبت نہ کر سکا۔ تم وہ پہلے انسان ہو جس کو جاننے کے باوجود اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ میں نہیں چاہتی تالیہ اس انسان کو ایک الوژن کے پیچھے چھوڑ دے۔ اوکے، ابھی سیلون کی اپائنٹمنٹ میں وقت ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا بریف کر دوں۔ وہ اپنا فون روشن کرنے لگا تو داتن نے چنبے سے ببرو چکائے۔ کس بارے میں؟ اوہو، اس آدمی کا فون چوری کر کے جو ڈیٹا ملا اس بارے میں۔ اوہ اچھا، وہ بورنگ کام۔ لیانا صابری نے جمائی روکی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اس کا ساتھ تالیہ کے لیے دے رہی ہے، نہ کہ کسی وکیل کے فون کے راز پانے کے لیے، مگر چونکہ وہ نوجوان پرجوش سے اس کو بتا رہا تھا تو وہ سنجیدہ شکل بنائے سننے لگی۔ یہ اپنی فرم کا بہت قابل وکیل ہے اور اس کی ای میلز میں مجھے کچھ گروپ ای میلز ملی ہیں جو فرم کے دیگر وکلاء اور اس کے درمیان تھی۔ میں نے تمام ای میلز کو شروع میں ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کیونکہ اب تک وہ اپنا پاس ورڈ بدل چکا ہے۔ اچھا، کتنی ای میلز ہیں وہ؟ گزشتہ 3 سال کی تقریباً 1.5 لاکھ ورک ای میل۔ اوف، ان کی زبان اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا کروں، مگر ایک آئیڈیا ہے ذہن میں۔ وہ جیسے آئیڈیا بتانے میں متعمل تھا۔ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کھانا آ چکا ہے اس لیے ابھی بس اسے کھاتے ہیں۔ داتن ویٹرس کو کھانا لاتے دیکھ کے سیدھی ہو گئی۔ بوریت اور نیند دور بھاگنے لگی۔ لڑکی ٹرے لیے ان کے پاس آئی اور باری باری دونوں پلیٹرز ان کے سامنے رکھنے لگی۔ ایڈم پھر سے اس کے بازوں کو دیکھنے لگا، البتہ ویٹرس نے اس سے نظر نہیں ملائی۔ وہ چلی گئی تو اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، چپ بیٹھا رہا۔ فکر نہ کرو، بل میں دوں گی۔ داتن نے اس کا پلیٹر اس کے قریب کر کے یاد دلایا۔ وہ اس کا شوہر ہوگا۔ کون؟ وہ جس نے اسے مارا ہے۔ وہ کوئی قریبی شخص ہوگا، یقیناً شوہر۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ لیانا نے برا منہ بنا کے پہلے اسے دیکھا، پھر اشتہا انگیز لذیذ کھانوں کو جو ان کے سامنے چنے تھے۔ ایڈم، دنیا میں ہر تیسری بیوی اپنے شوہر سے پٹتی ہے، ہم ان کا غم کھانے کے بعد بھی منا سکتے ہیں۔ داتن، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ وہ سوچ میں گم بولا۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ اسٹیک کو چھری کانٹے سے کاٹ رہی تھی۔ اوہو، ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے مرد اپنی بیوی کو اپنے ذہن میں بنے کسی خاکے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ اس خاکے پہ پوری طرح نہیں اترتی تو وہ اس پہ یوں غصہ اتارتے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے۔ وہ اپنے پارٹنر کے سانچوں پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ عورت اپنی پوری کوشش کر کے وہ بننا چاہ رہی ہوگی جو اس کا شوہر اسے دیکھنا چاہتا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ تھک جائے گی۔ اس بیوقوف بیوی اور اس کے بیوقوف شوہر دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایڈم، وہ ہاتھ روکے سے دیکھنے لگی جو ایک دم کسی خواب سے جاگا ہوا نظر آتا تھا۔ نہیں داتن، مجھے کسی سیلون، کسی ڈیزائنر کے پاس نہیں جانا۔ مجھے چیتالیہ کے لیے خود کو نہیں بدلنا۔ جس ایڈم نے ان سے محبت کی تھی وہ یہ ایڈم ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ بدلا ہوا ایڈم معلوم نہیں ان سے محبت کرتا ہوگا یا نہیں۔ اوہو، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہر انسان یونیک اور الگ ہوتا ہے۔ خود کو نکھارنا اور گروم کرنا اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے ہرگز نہیں۔ مجھے وان فاتح نہیں بننا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ مجھے اپنے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ان ای میلز پہ کام کرنا ہے۔ ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ اس سے ساری بات ہی ختم کر دی۔ داتن دکھی دل سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ سوموار کی صبح وہ آفس میں تھی اور جب سے آئی تھی اسٹافرز کے ساتھ بیٹھی قطار میں لگے کمپیوٹر پہ کمپین کے اعداد و شمار کا جائزہ لے رہی تھی۔ ارد گرد پرجوش اسٹافرز کا جگمٹا لگا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دیتی تھیں۔ سب نے نیلی ٹی شرٹس پہن رکھی تھی جن پہ فاتح کا نام درج تھا اور کچھ نے تو سفید اور نیلی پی کیپس بھی اوڑھ رکھی تھی۔ البتہ تالیہ اپنا سادہ سیاہ سوٹ پہنے ہوئے تو سب میں مختلف نظر آ رہی تھی۔ تبھی اشر کا پیغام فون پہ جگمگایا، ایک ریستوران کا نام اور وہاں پہنچنے کی ہدایت کے ساتھ یہ بھی درج تھا کہ ادھر فاتح اور وہ اس کے منتظر ہیں۔ تالیہ نے سر اٹھا کے گھڑی دیکھی تو لنچ بریک قریب تھی۔ صبح سے ایک ہی جگہ بیٹھے کمر درد کرنے لگی تھی۔ جانے یہ غیر اعلانیہ لنچ اتنا ضروری کیوں ہو گیا تھا کہ الیکشن سے 4 دن پہلے وہ لوگ اس وقت میں وقت ضائع کر رہے تھے۔ کوفت سے سوچتی نیچے آئی اور کیب بلا لی۔ مجھے ہر چیز یاد آ گئی ہے ذوالکفلی، آپ بھی؟ کیب کی پچھلی نشست پہ بیٹھے اس نے ذوالکفلی کو فون ملا کے کان سے لگایا تو دیکھا ڈرائیور نے چونک کے بیک مرر میں اس کو دیکھا تھا۔ وہ سنبھلی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے قدیم ملے میں کہنے لگی،
پچھلے 2 دن سے مجھے سب یاد آ گیا ہے، میرا بچپن، ہم کیسے محل سے نکالے گئے تھے، اور پھر مراد راجہ کیسے راتوں کو چھپ کے پمبوروں کے لوگوں سے ملتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں تمہاری بوتل خالی ہو چکی ہے پتری تالیہ، وہ گہری سانس لے کے افسوس سے بولا۔ میرے ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے حیران کر دے، تمہارا کردار بھی مجھے الجھا نہیں سکا، سب کچھ میں جانتی ہی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یادیں عجیب چیزیں پتری تالیہ، لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے، ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں۔ ماضی یاد آ جانا الگ چیز ہے، مگر کسی خاص موقع پہ اس یاد کا دل پہ حملہ آور ہو جانا بالکل الگ۔ واٹ ایور۔ اس نے سر جھٹک کے فون رکھ دیا۔ کیب منزل تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرتعیش ریستوران تھا، جس کے بڑے سے ہال کی چھت اور اونچی تھی، اور اس سے لٹکتے فانوسوں کے کرسٹل دوپہر میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ دور دور تک پھیلی میزوں پہ عمرہ اور بااثر کاروباری حضرات لنچ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک میز پہ فاتح اور اشر کے ساتھ اسرا محمود بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ تو وہ ایک فیملی لنچ تھا، پھر اسے کیوں بلایا تھا؟ یقیناً یہ بھی مسز اسرا کا آئیڈیا ہوگا۔ وہ قریب آئی تو اشر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا، مگر اسرا نے دیکھا کہ وان فاتح بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنا بے نیاز انسان تھا کہ کم ہی کسی کے لیے اٹھتا تھا۔ تاہم اسرا مسکراتی رہی۔ تالیہ کے سلام کا جواب بھی اچھے سے دیا۔ میز گول تھی اور چاروں طرف ایک ایک کرسی رکھی تھی۔ اسرا اور اشر آمنے سامنے تھے، اور تالیہ اور وان فاتح کی سیٹ میں بیٹھی تھی۔ چکور مکمل تھا۔ اس لنچ کی کوئی خاص وجہ سر؟ اس نے نیپکن پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم سب لوگ کمپین میں اتنے مصروف ہو کہ ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتے ہو۔ فاتح سے پہلے اسرا ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے خوش دلی سے گویا ہوئی۔ میں نے زبردستی آج ان دونوں کو وقت نکالنے پہ مجبور کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ڈنر ہم فاتح کے جیتنے کی خوشی میں کریں گے۔ تالیہ نے اس کے سجے سنورے چہرے کو دیکھا اور مسکرائی۔ آپ کی پلاننگ کی داد دینی چاہیے مسز اسرا، آپ تو وہ کر گزرتی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسرا محمود کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سر پہ اسٹول اوڑھے، میک اپ اور نازک جیولری سے خود کو مزین کیے، وہ تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں ٹکائے تالیہ کو دیکھتی رہی۔ اشر البتہ کنگھارا تو تالیہ نے نظریں اس کی طرف موڑیں۔ الیکشن ابھی ہم نہیں جیتے، لیکن سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ابھی بھی ہے۔ وہ یوں دوستانہ لہجے میں بولا جیسے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچھا وہ کیا؟ فاتح نے اس سے پوچھا۔ وہ آج گرے سوٹ میں ملبوس تھا۔ 1 گھنٹے بعد اسے کسی انٹرویو میں جانا تھا، البتہ باقی دونوں کی نسبت وہ حشاش پرشاش اور آرام دہ نظر آ رہا تھا۔ چیتالیہ نے ادیب کا اسکینڈل جس طرح ہینڈل کیا اور ایمان کو جھوٹا ثابت کیا، وہ قابل تحسین ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اسرا کی مسکراتی گہری نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ادیب کتنا بدکردار آدمی ہے کاکا۔ اشر نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ ادیب کو پروٹیکٹ کرنا پارٹی کے لیے ضروری تھا۔ یہاں میڈیا کے کیمرے نہیں لگے ایش، ہم ایمانداری سے ایک معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایمان کو غلط ثابت کر کے ہم نے ادیب جیسے مجرم کا ساتھ دیا ہے نا تالیہ؟ ویٹر کھانے کی ٹرے لے آئے اور باری باری سرو کرنے لگے۔ ایسے میں تالیہ نے بڑے تحمل سے اسرا کو دیکھا۔ ادیب ان سود کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا مسز اسرا، مگر عزت کے ساتھ، حالانکہ تم سب کو اس کے جرائم کا علم تھا، مگر تم سب نے اس کا پردہ رکھا۔ مسکرا کے پلکیں جھپکا کے بولی تو تالیہ نے کچھ سخت کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ تم جانتی ہو یہ وچ ہنٹ کی اصطلاح زبان زد عام کیسے ہوئی؟ وان فاتح نے بھاپ اڑاتا پلیٹر اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے اسرا نے چونک کے اسے دیکھا۔ وچ ہنٹ؟ ہاں، جب انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ناجائز الزام لگا لگا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو کہتے ہیں نا کہ یہ وچ ہنٹ ہے۔ اس نے نیپکن کھولا اور اپنے گھٹنوں پہ پھیلایا، پھر پلیٹر سے اسٹیک کا ٹکڑا اٹھانے لگا۔ یہ قدیم امریکہ کے قصوں سے ماخوذ اصطلاح ہے۔ جانتی ہو سالیم میں کیا ہوا تھا؟ اسرا کو اس کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی، مگر ضبط سے سننے لگی۔ تالیہ بھی فاتح کو دیکھ رہی تھی، اور اشر وہ خاموشی سے باری باری آمنے سامنے بیٹھے باس اور چیف آف سٹاف کے چہروں کو پڑھ رہا تھا۔ سالیم میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کسی مرد کو پھنسا نہ سکتیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتیں کہ یہ آدمی وچ جادوگر ہے۔ جادو کرنا ان دنوں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جب پادریوں نے اس معاملے کو دیکھا تو کہا کہ خدا ان بچیوں کے ذریعے جادوگروں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ بچیاں پادریوں کے ساتھ گھر گھر جاتی اور جس کی طرف چاہے انگلی اٹھا دیتی۔ وہ آدمی چیختا چلاتا کہ میں جادو نہیں جانتا، مگر ان کا اعتبار نہ کیا جاتا۔ وہ اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیرے دھیرے بتانے لگا، ایسے معاملے کو وچ ہنٹ کہتے ہیں جب آپ انتقاماً لوگوں پہ ایسا الزام لگاتے جاؤ جو ان کی ساکھ خراب کر دے۔ ہراسمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے، لیکن مرد اور عورتیں دونوں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، الزام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی عورتوں اور مردوں کو سالیم کی لڑکیوں کی طرح یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کی طرف بھی انگلی اٹھا کے اسے معطوب کر دیں۔ عزتوں کے مقدمے چوک پہ سرے بازار نہیں لڑے جاتے۔ اگر وہ لڑکی ہراس ہو رہی تھی تو اسے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میڈیا پہ انصاف نہیں ملا کرتا، صرف وچ ہنٹ ہوتا ہے۔
آخر میں اس کی ٹون قدرے سخت ہو گئی تھی اور اسرا کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بس سر جھٹکا ایک قہر آلود نظر تالیہ پہ ڈالی اور اپنا کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اشر بھی بغور فاتح کو دیکھ رہا تھا جو تالیہ کا دفاع کر کے اب کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ماحول میں ایک دم تناؤ آ گیا تھا، چاروں خاموش تھے۔ دفتن تالیہ کنگھاری: سر میں ابھی کمپین کے اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آ رہی ہوں۔ اچھا، اور؟ فاتح نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ حاکمی صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی اسٹنٹ کر کے ویڈیو پبلک کر دیتے ہیں، ان کو کافی اٹینشن مل رہی ہے۔ ہم البتہ صرف آپ کی تقریروں اور ووٹر سے رابطوں میں لگے ہیں۔ تو یہی کیا جاتا ہے انتخابی مہم میں، لوگوں سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں۔ اسرا تیز آواز کے ساتھ چھری کانٹے سے اسٹیک کاٹ رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے اور چہرہ جھکا تھا۔ اشر دونوں کو باری باری دیکھتا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ مگر سر، ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے، کچھ بڑا، کچھ حیران کن، کچھ جو اکثریت کا فیصلہ ہمارے حق میں بدل دے۔ میں شام تک کچھ آئیڈیاز آپ کو دکھاؤں گی جو… اسرا نے زور سے کانٹا پلیٹ میں گرایا۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ مسکرائی اور معذرت خواہ انداز میں کندھے اچکائے۔ سوری، مجھے سیاست بور کرنے لگتی ہے، ہم کوئی اور بات بھی تو کر سکتے ہیں۔ جیسے؟ انگلی سے گال پہ آئی لٹ کو معصومیت سے پیچھے کیا۔ جیسے میرے بچے جولیانا بالخصوص، جو تالیہ کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ فاتح کو دیکھ کے بتانے لگی، کوئی میجک ٹرک دکھائی تھی جولیانا کو، وہ تب سے اس کی فین ہے۔ اس دن بولی کہ وہ بڑی اپنائیت سے بیویوں والے انداز میں شوہر کو بتا رہی تھی۔ وہ مسکرا کے سننے لگا۔ تالیہ کی نظریں اس کی کلائی پر جھکیں۔ وہاں سنہری بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا، یہ اس اصلی بریسلٹ کی نقل تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ آریانا بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی، وہ مزے سے بولی۔ تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا۔ سر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ایک ڈرامہ دیکھنے آئی تھی، اس میں نے تاشا نامی ایک پری کا کردار کیا تھا اور آریانا کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کے اس نے بتایا۔ ہاں، اسے بہت پسند تھا وہ ڈرامہ۔ تاشا آگا پودا۔ فاتح بھی مسکرا کے یاد کرنے لگا۔ مگر تم دوبارہ اس شو میں نہیں گئیں کیا؟ اداکاری چھوڑ دی؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگا تو اسرا سراہنے والے انداز میں بولی، اداکاری اتنی آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہے۔ درست کہہ رہی ہے مسز اسرا، ایک رول اس کے بعد بھی کیا تھا میں نے جو یادگار تھا۔ وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اچھا، کون سا رول؟ تالیہ نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور اسے چبانے کے بعد مزے سے بولی، ایک شہزادی کا کردار جو ملاکا سلطنت کے ایک بندھارا کی بیٹی تھی۔ بندھارا اس کی شادی زبردستی ایک بگڑے امیر زادے سے کروانا چاہتا تھا، مگر چونکہ شہزادی کو اپنے باپ سے نفرت تھی تو وہ ایک غلام سے اور وقت پل بھر کو ٹھہر گیا۔ سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے، سارے لمبے گھڑی کی سوئیاں تھام کے رک گئے۔ تالیہ مراد کے دل میں درد کی لہر اٹھی، اس کا سانس رکا۔ مچھلی کا ٹکڑا حلق میں پھنسا، وہ ہلکا سا کنگھاری پھر بند مٹھی دل پہ رکھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو تاشا؟ آوازیں، فکرمند چہرے، اسے وہ سب دھندلے سے نظر آئے اور پھر اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ جی میں، ایک منٹ۔ ایکسکیوز می۔ اس نے خود کو کرسی سے اٹھتے دیکھا۔ ریسٹ روم کہاں ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ویٹر سے پوچھ رہی تھی۔ اشر بھی کھڑا ہو گیا تھا اور وہ لوگ اسے فکرمندی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اسے پکارا مگر وہ سنے بغیر تیز تیز ریسٹ روم کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ بند مٹھی سینے پہ جمی تھی، درد اتنا شدید تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ریسٹ روم میں آتے ہی وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے سنک پہ جھکی اور کہہ کرنی چاہی، مگر حلق میں کچھ اٹکا ہی نہیں تھا جو باہر نکلتا۔ مسئلہ تو دل میں تھا۔ اس نے نڈھال سا چہرہ اٹھا کے آئینے کو دیکھا۔ ذوالکفلی نے درست کہا تھا، یادوں کا حملہ اور ان کا گھاؤ سہنا آسان نہیں تھا۔ یادداشتیں عجیب چیز ہیں، لوگ ان کے وار سے گھائل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ یادیں جو ذہن میں 2 دن پہلے لوٹ آئی تھیں، انہوں نے ایک دم سے وار کیا تھا۔ مراد سخت بچھونے پہ چت لیٹا تھا، نیم اندھیر کمرے میں فقط ایک مشعل جلی تھی اور وہ کپڑے سے اس کے کندھے سے بہتا خون صاف کر رہی تھی۔ مراد آنکھیں موندے درد سے کرا رہا تھا اور تالیہ کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ مراد نے نکاہت سے آنکھیں کھولی۔ تم یہاں کیوں ہو ابھی تک؟ تالیہ، جاؤ، بچے اپنے خالو وغیرہ کے ہمراہ، ان کا قافلہ روانہ ہونے والا ہوگا۔ وہ درد سے ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی بابا، میں زخمی ہوں، سلطان کے سپاہی پہنچنے والے ہوں گے، تم میری بات مانو اور اپنے خالو کے ہمراہ سونگائی کوچ کر جاؤ، اس گاؤں کے لوگ اچھے ہیں، وہ تمہیں پناہ دے دیں گے۔ نہیں بابا، اس نے ننھے ننھے ہاتھوں سے گال رگڑے۔ تالیہ اپنے بابا کے بغیر نہیں جائے گی، قاسم آبم کے پاس گھوڑا ہے، ہم آپ کو اس پہ ڈال کے لے جائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا بہتا خون صاف کر رہی تھی۔ وہ زخمی چہرے اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منظر تبدیل ہوتا ہے، ایک دوسری یاد حملہ کرتی ہے۔ وہ ننھے میلے ہاتھوں سے ایک لکڑی کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ دفتن پٹ کھلا اور ایک لمبے بالوں والا آدمی نے باہر جھانکا۔ اس کی داڑھی کی چونچ تکون صورت سینے تک آتی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ حیرت سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ہلور سونگائی میں سب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، ہم میرے بابا کو زخمی حالت میں یہاں لائے ہیں، ان کا زخم ٹھیک کر دو۔ اس نے ننھے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ آدمی باہر نکل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ میں اس کا علاج کر دوں گا اور وہ تندرست بھی ہو جائے گا، لیکن پھر اس کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟
ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر ہم سلطان کے خاندان سے ہیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے لڑکی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا۔ مجھے صرف اپنے گروہ پمبوروں میں ایک اور مزید اضافہ چاہیے۔ پاپا بہت بہادر اور جرأتی ہیں، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، تم بس اس کو تندرست کر دو طبیب۔ جادوگر نے مسکرا کے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا نام طبیب نہیں ہے، میرا نام ذوالکفلی ہے۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور گہری سانس لی۔ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ یادیں غائب ہونے لگیں، سست رنگے بلبلے پھٹنے لگے۔ سنک کے آئینے میں خود کو دیکھتی تالیہ کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی جان گئی تھی کہ ذوالکفلی خود بھی وقت کا ایک مسافر تھا اور اس نے تالیہ مراد کے باپ کو شکار بازوں میں شامل کیا تھا۔ یہ ساری یادیں اس کو 2 روز پہلے یاد آ گئی تھیں اور اسے ذوالکفلی کے حسب نسب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ درست کہتا تھا، یادوں کا حملہ غیر متوقع اور اچانک ہوتا ہے، اور اس پہلے حملے نے اسے فق کر دیا تھا۔ وہ ایک دم نڈھال سی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے دل کو برسوں بعد یاد آیا تھا کہ تالیہ بنت مراد اپنے باپ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ سارے مناظر فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامے محل سے دور بھاگ رہی تھی۔ سپاہی ان کے پیچھے تھے، اسے بچاتے ہوئے۔ مراد کو تیر لگا تھا، انہوں نے کسی کے گھر میں پناہ لی تھی۔ مراد چاہتا تھا وہ اسے مرنے دے، مگر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنے ننیال والوں کے ہمراہ اس کے خون میں لت پت وجود کو لیے الور سونگائی آئی تھی۔ وہاں ذوالکفلی نامی طبیب نے مراد کا علاج کیا تھا اور بعد میں علاج کی بھاری قیمت وصول کی تھی۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کے ذوالکفلی اور اس کے ساتھیوں سے ملتا تھا۔ وہ جادو سیکھنے لگا تھا اور کسی خزانے کی چابی بنا رہا تھا۔ وہ موجودہ سلطان سے تنگ تھا، پھر اس نے مرسل شاہ کی مدد کی۔ وہ اسے خطوط لکھتا تھا، اس کے سپاہیوں سے بھی ملتا تھا۔ اس نے مرسل شاہ کو بغاوت میں مجبور کیا اور جب مرسل اپنے جرنیلوں کی مدد سے تخت پر قابض ہو گیا تو مراد کو واپسی کا اذن مل گیا۔ لیکن شاہ چین کی حال ہی میں آئی دختر نے پورے الور سونگائی کو جادوگروں کا گاؤں مشہور کر دیا۔ چینی شہزادی نے اپنے سپاہی بھیج کے شکار بازوں کا قتل عام گرفتاری شروع کر دی۔ ایسے میں مراد نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینے کی بجائے ہونے والی ملکہ اور سلطان کا ساتھ دیا۔ وہ اسی بات پہ اس سے ناراض ہوئی تھی کہ وہ اپنے گاؤں والوں کو بھلا کے، اپنے ساتھیوں کو بھلا کے، خزانے کو بھلا کے جو اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے حاصل کرنا تھا، محل میں عیش کرنے جا رہا ہے۔ مگر مراد راجہ جادوگری کی اس دنیا سے دور طاقت کی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ اپنی دنیا میں واپس ہو۔ طاقت کی دنیا میں لوگ دھیرے دھیرے سنگ دل اور شفاق ہوتے جاتے ہیں۔ مراد بھی ہو گیا تھا، لیکن چاہے وہ زخمی بے بس مراد ہو یا طاقتور اور شفاق بندھارا مراد راجہ ہو، اس کا چہرہ تالیہ کے سامنے تھا، اس کا چہرہ تالیہ کے دل میں تھا۔ وہ باہر نکلی تو ہال کی مختلف میزوں پہ لوگ ہنوز بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ ایک میز پہ ایک چھوٹی بچی بیٹھی تھی جس کا باپ اس کی طرف جھک کے اسے کچھ کھلا رہا تھا۔ وہ گم سم سی اسے دیکھے گئی، قدم کس طرف اٹھ رہے تھے اور نگاہیں کس طرف۔ وہ واپس ان کے سامنے آئی تو سب نے دیکھا تالیہ کا چہرہ دھلا دھلایا تھا اور رنگت زرد تھی۔ یو اوکے؟ فاتح نے چھری کانٹے چلاتے ہاتھ روک کے پوچھا۔ وہ تینوں اپنا کھانا ختم کرنے کے قریب تھے۔ تالیہ کا پلیٹر انچھوا رکھا تھا۔ جی میں آپ کا باہر انتظار کرتی ہوں، ہمیں انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ اپنا بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی تو اشر نے اس کے کھانے کو دیکھا۔ کھانا تو کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے، میں باہر ہوں۔ دونوں کو بیک وقت مخاطب کر کے وہ بولی اور نگاہیں ملائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اسرا نے ہوں میں سر جھٹکا۔ اسے کیا ہوا؟ اشر نے بے چینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ فاتح نے کندھے اچکا دیے اور دوبارہ سے کھانے لگا۔ البتہ اسرا نے ٹشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے تبصرہ کیا، کچھ لڑکیوں کو توجہ لینے کے لیے عادت پڑ جاتی ہے، وہ خود کو بیمار اور اپسٹ ظاہر کر کے دوسروں کو پریشان کرتی ہیں، یہ خود ترسی کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی جب فاتح نپکن سے ہاتھ پونچھتے اٹھ کھڑا ہوا، وہ کرسی دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔ اسرا کے اندر ابال سا اٹھا، دانت پیس کے اشر سے بولی، اٹھو ان کے پیچھے جاؤ، میں نے تو انٹرویو پہ نہیں جانا، آپ کو اپنے شوہر کی اتنی فکر ہے تو ان کی رکھوالی کے لیے خود چلی جائیں۔ وہ اکتاہٹ سے کہہ کے واپس کھانے لگا۔ کیا تمہیں وہ سب نظر نہیں آ رہا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار لگ رہا تھا۔ اسرا کی باتوں نے اسے شدید بددل کر دیا تھا۔ وہ کار کے ساتھ گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ کپل اور ان کی بچی باہر آتی دکھائی دے رہی تھی اور تالیہ بس ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، بڑے مضبوط ہاتھ میں ننھا سا ہاتھ۔ وہ اس وقت کہاں تھی، کیوں تھی، اسے بار بار وہ سب بھولنے لگتا تھا۔ ان کی آخری ملاقات کیسی عجیب سی تھی، اور وہ فاتح کے ساتھ سنباؤ کے گھر تک آیا تھا۔ وہ اس کو خدا حافظ کہنا چاہتا تھا، اور تب بھی وہ پر امید تھی کہ وہ رک جائے گی یا واپس آ جائے گی، مگر وہ اس سے رکھائی سے ملی تھی، کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتی تھی، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے، اس کے جرائم کے لیے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پہ راجہ مراد ایک برا آدمی تھا، مگر وہ اس کا باپ تھا۔ یہ رشتہ سارے گناہ دھو ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے تالیہ کو اس کی پہلی محبت بھلوا دی۔ آج وہ یاد آ گئی تھی۔ مراد ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، وہ تو ایک خیال رکھنے والا باپ تھا۔ انہوں نے ایک طویل مسافت ایک ساتھ کاٹی تھی، وہ سب اسے کیسے بھول گیا تھا۔ اندر بیٹھو۔ فاتح نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ چونکی۔ وہ جانے کب باہر آیا تھا اور اب اس کو پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ آگے بیٹھنے کی عادت تھی، لیکن آج احتجاج نہیں کیا۔
تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہ دوسری طرف آ کے بیٹھا اور اس کی طرف رخ پھیرے سنجیدگی سے بولا، کچھ نہیں۔ وہ گردن شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے آریانہ کے ذکر پہ اپنے بابا یاد آئے ہو۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ ڈرائیور باہر تھا اور وہ دونوں کار میں تنہا تھے۔ آئی ڈڈ لو مائی فادر، وہ جیسے خود کو بتا رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ تمہارے بابا تھے۔ میں سمجھتی تھی محبت ختم ہو جاتی ہے یا نفرت میں بدل جاتی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ہم محبت کو بھلا تو سکتے ہیں لیکن کسی کو ان لو نہیں کر سکتے۔ تمہارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیا؟ تم نے مجھے کلیئر نہیں بتایا تھا۔ فاتح ابرو اچکا کے یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چونک اسے دیکھنے لگی۔ ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر پھر وہ لمحے بھر کو گمسم ہوئی۔ نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہے، کہیں کسی اور دور دنیا میں وہ موجود ہے، میرا انتظار کر رہے ہیں، تو تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ سمپل۔ کتنا آسان حل بتایا تھا اس نے۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ مجھے ان کے پاس نہیں جانا، مجھے بس ان کا خیال آ رہا تھا، تو ان سے بات کر لو۔ اس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کر لوں گی، اب ہم انٹرویو کے لیے نکل آئیں۔ شیور، مگر اب تمہیں حاضر دماغ رہنا ہے۔ تنبیہ کر کے اس نے شیشہ بجایا تو دور کھڑا ڈرائیور فوراً کار کی طرف لپکا۔ ایم فائن سر۔ اس نے سر جھٹکا، مگر دل کی تکلیف یوں کم نہیں ہوتی۔ وہ دور اندر کوئی حصہ جو ایک دم اس آدمی کی یاد میں کرلانے اور تڑپنے لگا تھا، جس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کے وہ جنگلوں اور دریاؤں کو پار کرتی آئی تھی، یادیں ماضی عذاب تھی۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا میٹنگ روم تھا۔ وسط میں گول میز رکھی تھی، اس کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک مدھم بتی جلی تھی اور کھڑکیوں کے بلائنڈز مکمل بند تھے۔ 3 کرسیوں پہ 3 نوجوان براجمان تھے۔ ان کے سامنے چوتھی کرسی پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ پہ چیک والی شرٹ پہن کے سامنے کے بٹن بند کر رکھے تھے اور سیٹ میں بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ جس دوست نے ہماری ملاقات ارینج کروائی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہو۔ مرکزی کرسی پہ بیٹھا آدمی ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ اس نے تنگ سا نیلا کوٹ پہن رکھا تھا، جس کی آستینوں کوہنیوں تک موڑ کے سی دیے گئے تھے۔ ٹی شرٹ کے گریبان پر ڈیزائنر گلاسز اٹکی تھی۔ باقی دونوں کے لباس اور قیمتی گھڑیاں اس کی مالی حیثیت کا پتہ دیتی تھیں۔ جی، ایڈم نے تھوک نگلتے ہوئے سر ہلایا۔ ان تینوں کی شخصیات کا رعب تھا یا اس پرتعیش ہوٹل کا پرفسون خوابناک سا ماحول؟ وہ بار بار اطمینان کھو رہا تھا۔ اوپر سے روشنی اتنی مدھم تھی کہ ماحول میں پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سائمن فوسٹر ہوں، ملائیشیا میں ایک بین الاقوامی جریدے کی طرف سے بھیجا گیا ایک جرنلسٹ اور کوآرڈینیٹر۔ نیلے کوٹ والے نے نرمی اور شائستگی سے اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی نیوز رپورٹس اور آرٹیکلز پڑھے ہیں میں نے۔ ایڈم کو اس کی نرمی نے حوصلہ دیا۔ گڈ، اور یہ دونوں ملے جرنلسٹ ہیں۔ ہم تینوں صحافیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا حصہ ہیں جو عالمی سطح پہ کام کرتی ہے۔ جی آپ، اس نے قدر اعتماد سے کہنا چاہا، آپ OIJ کا حصہ ہیں، آرڈر آف انٹرنیشنل جرنلسٹ۔ گڈ، اب تم بتاؤ تمہارے پاس ہمارے آرڈر تنظیم کے لیے کیا ہے؟ سائمن مسکرا کے ہاتھ باہم پھنسائے ہوئے آگے کو ہوا۔ باقی دونوں بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کو ملوانے والی داتن تھی۔ ایڈم کسی بہت بااثر صحافی سے ملنا چاہتا تھا اور داتن نے اس کی خواہش پوری کی تھی۔ یہ دیکھیے، ایڈم نے جلدی سے سامنے رکھی فائل کھولی اور چند کاغذات نکال لے۔ میرے دوست نے شاید بتایا ہو کہ مجھے کلائنٹ اینڈ لی کی ہم تم سے سننا چاہتے ہیں۔ ایڈم، شروع سے بتاؤ۔ ایڈم جھیپ کیا، مگر پھر کاغذات دکھاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک چھوٹے اخبار میں کام کرنے والا ایک صحافی ہوں، بلکہ ایک ٹیب لوڈ میں شرمندگی سے بولا۔ میرے ہاتھ کلائنٹ اینڈ لی کی کچھ ای میلز لگی ہیں۔ اور کیسے لگی ہیں؟ ایڈم چپ ہو گیا۔ ویل، میں نے غیر قانونی طریقے سے۔ جرنلزم کا پہلا اصول یہ ہے ایڈم کہ جب تم سے کوئی چوری کی ای میلز کا سورس پوچھے تو تم کہو کہ اس ادارے میں کسی وسل بلور نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پہ معلومات لیک کی ہیں، بس۔ سائمن سمجھاتے ہوئے بولا تو ایڈم نے سر ہلایا۔ جی رائٹ۔ پھر کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ ای میلز بہت ساری ہیں، میں نے ابھی تک بہت کم ای میلز پہ کام کیا ہے۔ ان ای میلز میں کلائنٹ اینڈ لی کے بہت سے کلائنٹس کے نام ہیں۔ ان ناموں کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے صحافی نے کندھے اچکاتے ہوئے مداخلت کی۔ سائمن کی نسبت وہ دونوں تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان گروپ ای میلز میں سینکڑوں نام ہیں سر، بین الاقوامی لیڈرز، سیاستدانوں، عرب شہزادوں، کاروباری افراد کے۔ میں ابھی تک صرف 30 نام کریک کر سکا۔ ان میں سے 10 نام اور ان سے متعلقہ ای میلز ان کاغذات میں ہیں۔ سائمن اب باری باری ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ ہر صفحہ پڑھنے کے بعد وہ دوسرے صحافی کی طرف بڑھا دیتا۔ یہ بہت زبردست کام ہے ایڈم۔ آخری صفحہ پڑھتے ہوئے ستائش سے بولا تو ایڈم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کا کھویا اعتماد واپس آنے لگا۔ مگر سائمن، یہ مشہور لوگوں کی آف شور کمپنیز ہیں اور ہانگ کانگ میں یہ ایک قانونی چیز ہے۔ اگر ہم دنیا کو ان کے نام بتا بھی دیتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ہانگ کانگ کا کوئی قانون نہیں توڑا۔ سوری سر، لیکن آپ ان ناموں کو پڑھ رہے ہیں کیا؟ ایڈم نے سنجیدگی سے بات کاٹی۔ 10 میں سے 5 لوگ اپنے اپنے ملکوں کے سربراہ ہیں، 4 عرب شہزادے اور 10واں نام ہماری وزیر اعظم صوفیہ رحمان کا ہے۔ بات یہ نہیں کہ یہ لوگ خود کو کیا کہیں گے، بات یہ ہے کہ ان کے عوام کیا کہیں گے۔
ایڈم درست کہہ رہا ہے۔ سائمن نے کاغذات فائل میں رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ ان میں سے اکثر سیاستدان ہیں اور الیکشن لڑنے سے پہلے ہر سیاستدان کو اپنے عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، تاکہ 5 سال بعد عوام خود دیکھ لے کہ اس حکمران کی دولت میں مشکوک اضافہ ہوتا ہے تو نظر آ رہا ہے۔ صوفیہ رحمان نے اپنی اس آف شور کمپنی کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اس آف شور کمپنی کے تحت وہ یورپ میں 3 ہوٹلز کی مالکن ہے۔ نہ وہ اس جائیداد کا ٹیکس دیتی ہے، نہ اس نے یہ اپنے اثاثہ جات میں ظاہر کی ہے۔ ٹیکس نہ دینا اور اثاثوں کو ظاہر نہ کرنا بہت بڑے جرائم ہیں، مگر ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جائز آمدنی سے یہ جائیداد بنائی ہو، اور صوفیہ رحمان کے علاوہ تمام سربراہان کی جائیداد تو ان کی بیوی یا بچوں کے نام ہے۔ دوسرے صحافی کو اعتراض تھا۔ ایڈم تیزی سے بولا، میں نے ان سب کو ریسرچ کیا ہے، ان کے بیوی بچوں کا تو کوئی دوسرا سورس آف انکم ہے ہی نہیں، اور اگر یہ جائیداد بالفرض جائز طریقے سے ہی بنائی گئی ہے تو صحافی کا کام سوال کرنا ہے، حکمران کا کام جواب دینا ہے۔ کیا یہ حکمران اپنی ان جائیدادوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ذریعہ آمدن دکھا سکتے ہیں؟ بالکل، اور اگر ہم دنیا کو یہ نام بتا دیں تو ان ممالک کے عوام اپنے سربراہان سے سوال پوچھیں گے، یہ انٹرنیشنل اسکینڈل ہوگا۔ مگر سائمن نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ اس کے اعصاب اس مگر پر تن گئے۔ مگر پریشانی سے پوچھا، مگر مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ای میلز واقعی اصلی ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا، آپ کو صرف مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ آپ ان چند ای میلز کو پڑھ لیں، ان کے ہیڈرز پرکھ رہے اور انہیں مذکورہ سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اگر وہ کلائیڈ اینڈ لی میں اپنی کمپنیز ہونے سے انکار کرتے ہیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ خیر، اگر یہ ای میلز اصلی ہیں تو کوئی صدر یا وزیر اعظم ان کا انکار نہیں کرے گا۔ سائمن کے انداز پہ دوسرے صحافی نے ابرو اچکائے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جمہوری ممالک کے سربراہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر ان سے پارلیمنٹ میں یہ سوال ہو تو انہوں نے جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا۔ جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ایڈم، میں پہلے ان کاغذات کی تصدیق کروا لوں، پھر ہم ان کو لیک کرنے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ سائمن کھڑا ہوا تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے خوش دلی سے ایڈم کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم ضرور ان لوگوں کو ان کے عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ تھینک یو سائمن۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ لیکن آپ ان کی تصدیق کیسے کریں گے؟ سائمن سادگی سے مسکرایا۔ میرے اپنے بہت سورسز ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ ایڈم کو باقی دونوں خشک مزاج صحافیوں کی نسبت وہ گورا صحافی کا بہت اچھا لگا تھا۔ پھر ایڈم اپنا فون اٹھا کے جانے لگا تو سائمن نے پکارا، اگر ہم ان کو لیک کریں تو ان ڈاکومنٹس کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ ہر لیکس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ ایڈم بن محمد جاتے جاتے پلٹا اور مسکرا کے سائمن کو دیکھا۔ دا ہانگ کانگ پیپرز۔ سائمن نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ایڈم کا چہرہ وہاں سے نکلتے وقت جوش اور جذبے سے تمتما رہا تھا۔ اسے اب جلد از جلد باقی نام ان ای میل سے نکالنے تھے۔ دوپہر میں بارش شروع ہوئی تو چند منٹ میں سارا KL پانی میں نہا گیا۔ موسم شدید حبس کے بعد خوشگوار ہو گیا۔ تنگو کامل کے ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ابھی تک گیلے تھے اور ان سے نکھرا نکھرا سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ اندر تنگو کامل اپنی بیگم شیلا کامل کے ساتھ بڑے بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ دونوں پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میز پہ چائے کی اشیاء رکھی تھیں جن کو سامنے براجمان پراسیکیوٹر احمد نظام نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ رسمی باتوں کے بعد فوراً ہی مدعے پر آئے تھے۔ تنگو کامل صاحب، میں یہاں چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک فولڈر نکال کے میز پہ رکھا۔ تنگو کامل نے دیکھا، کھچڑی بالوں والے ادھیڑ عمر پراسیکیوٹر کی گہری آنکھیں لمحے بھر کے لیے بھی ان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کو یوں نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھے جیسے فولڈر دیکھتے ہی تنگو کامل کے پہلے تاثرات سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا لیں گے۔ کامل صاحب نے جھک کے فولڈر اٹھایا، سیدھا ہوتے ہوئے اسے کھولا۔ شیلا نے بھی ان کے کندھے کے قریب ہو کے دیکھا۔ اندر سنہرے بالوں والی لڑکی کی چند تصاویر لگی تھیں۔ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ کہیں دیکھا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات؟ کامل صاحب نے فولڈر بے توجہی سے بند کیا اور میز پر ڈالا۔ یہ تو ہماری ملازمہ تھی، ایک سوپ پارلر میں سوپ بناتی تھی اور وہیں سے ہم نے اس کو ہائر کیا تھا۔ احمد نظام کے کندھے ڈھلکے، انہوں نے تھکان بھری سانس خارج کی۔ یہ سب تو بہت آسان تھا، کوئی بھی تالیہ کو پہچاننے سے انکار نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ تالیہ مراد؟ شیلا بھی اسی سادگی سے بولی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، بس روٹین کی کارروائی تھی۔ پھر چند مزید سوالات پوچھ کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فولڈر اٹھا لیا۔ مزید کسی شک کی گنجائش نہ تھی۔ باہر انویسٹیگیٹر کار کے ساتھ کھڑا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ احمد نظام کو آتے دیکھ کے سیدھا ہوا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بے چینی سے پوچھا۔ فوراً مان گئے کہ وہ ان کی نوکرانی تھی، وہ جوش سے بتانے لگے۔ انویسٹیگیٹر پہلے حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پہ خوشی کی رمق دوڑی۔ گڈ، یعنی تالیہ مراد بھیس بدل بدل کے مختلف نوکریاں کرتی رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ سنو نوجوان، انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے کہا، اب اس لڑکی سے آمنے سامنے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں تمام دستاویزات کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ بالکل سر، وہ مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ کیس دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔
دوپہر کی بارش نے رات تک ٹھنڈ مچائے رکھی، پھر حسب معمول حبس بڑھنے لگا۔ وہی گرمی، وہی پسینہ، کیل میں بارش بار بار ہوتی تھی اور بار بار ماحول ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس رات خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ بتیاں بجھا کے داتن نے میز پہ رکھا کینڈل جلا رکھا تھا اور اب وہ چاول کھاتے ہوئے موم بتیوں کے پھڑپھڑاتے شعلوں کی زرد روشنی میں تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ ٹراؤزر پہ ٹائٹ شرٹ پہنے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ جھکی پلکوں پہ بے نام سی اداسی تھی جو داتن پدوکا کو بے چین کر رہی تھی۔ نیم اندھیر خاموش لاؤنج، کم کچن اور وسط میں جلتی 3 موم بتیوں کے گرد ٹھہراؤ، خاموش نفوس، باہر پھیلا حبس اور اندر چھائی اداسی نے ماحول کی گھٹن بڑھا دی تھی۔